السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں حاضر ہوں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ عشق کے کوکاف ناول جو لکھا ہے ابھی ہنومان نے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی قسط نمبر 2 کی طرف۔ دھند کے پیچھے راز عنایا پوری رات جاگتی رہی۔ اس کی نظریں بار بار آئینے پر جا کر رک جاتی جیسے وہ دوبارہ سے چہرے کو دیکھنے کی منتظر ہو، مگر اب آئینہ بالکل خاموش تھا۔ نہ کوئی سایہ، نہ کوئی سرگوشی، صرف اس کا اپنا تھکا ہوا عکس۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے داخل ہوئی تو عنایا نے گہرا سانس لیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ہی رات میں اس کی زندگی برسوں آگے بڑھ گئی۔ نیچے سے آواز آئی، عنایا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ چونک کر اٹھی اور جلدی سے تعویذ اپنی الماری میں رکھ دیا۔ نیچے آتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے، وقت کم ہے۔ آخر کس چیز کے لیے وقت کم تھا؟ ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ اس کی امی بار بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ عنایا نے سر ہلایا۔ جی، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ چہرہ دیکھ کر تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ عنایا نے نظریں چرا لی۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ عنایا تقریباً دوڑتی ہوئی دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مریم کھڑی تھی۔ تمہاری آواز فون پر ہی بتا رہی تھی کہ معاملہ عام نہیں ہے۔ مریم اندر آ گئی۔ عنایا اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں پہنچتے اس نے دروازہ بند کیا اور ساری بات دوبارہ بتانا شروع کر دی۔ تعویذ، خواب، آئینہ اور وہ اجنبی۔ مریم خاموشی سے سب سنتی رہی۔ تم تو کہہ رہی ہو کہ ایک نامعلوم شخص آئینے میں نمودار ہوا، اپنا نام بتایا اور پھر غائب ہو گیا۔ عنایا نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں۔ مریم نے گہرا سانس لیا۔ یہ یا تو بہت خوفناک ہے یا پھر بہت دلچسپ۔ مریم، اچھا ٹھیک ہے، مذاق نہیں کر رہی، وہ تعویذ دکھاؤ۔ عنایا نے الماری سے تعویذ نکالا۔ جیسے ہی مریم نے اسے ہاتھ میں لیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ عجیب حد تک ٹھنڈا ہے، میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا۔ مریم تعویذ کو غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر نیچے ایک چھوٹے سے نشان پر پڑی۔ یہ دیکھو۔ عنایا قریب کے کنارے پر ایک بہت باریک نقش بنا تھا، پہاڑ جیسی شکل، اور اس کے نیچے ایک نشان جو کسی دروازے جیسا لگ رہا تھا۔ عنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی ہے، میرے خواب والا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مریم نے زندہ لہجے میں کہا، عنایا تمہاری دادی نے یہ چیز تمہارے لیے ہی چھوڑی تھی، مطلب وہ کچھ جانتی تھی، لیکن کیا؟ عنایا نے بے بسی سے پوچھا۔ مریم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ شاید اس ڈبے میں اور بھی کچھ ہو۔ دونوں نے دوبارہ ڈبہ کھولنا شروع کیا۔ پرانے کاغذات، سوکھے پھول اور چند بسیدہ تصویریں۔ اچانک ایک رہ کیا ہوا نقشہ نکلا۔ یہ پہلے نہیں تھا، عنایا نے حیرت سے کہا۔ نقشہ پرانے کاغذ پر ہاتھ سے بنایا گیا تھا۔ اس میں پہاڑ، جنگل اور ایک راستہ نشان زد تھا۔ سب سے اوپر صرف 2 الفاظ لکھے تھے، کوہ کاف۔ عنایا کی سانس جیسے رک گئی۔ یہ نام پھر؟ مریم نے نقشے کو غور سے دیکھا۔ یہ جگہ واقعی موجود ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ عنایا کی آواز دھیمی تھی۔ اچانک باہر زوردار گرج سنائی دی۔ کھڑکی کے شیشے کانپ اٹھے۔ کمرے کی بتیاں ایک لمحے کو بجھ گئیں اور پھر روشن ہوئیں، مگر اب کمرے میں کچھ بدل چکا تھا۔ ہوا حد سے زیادہ سرد ہو گئی تھی۔ عنایا کے بازوؤں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مریم نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ تم نے محسوس کیا؟ عنایا جواب دیتی اس سے پہلے ہی الماری کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دونوں خوف سے پیچھے ہٹ گئیں۔ الماری کے اندر اندھیرا تھا، گہرا، غیر معمولی اندھیر، جیسے روشنی وہاں پہنچ نہ سکتی ہو۔ اور پھر اندر سے آہستہ قدموں کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ عنایا کا گلا خشک ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ مریم نے اس کا ہاتھ محفوظی سے پکڑ لیا۔ قدموں کی آواز قریب آتی گئی، پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک کچھ نہ ہوا اور پھر اندھیرے میں سے ایک مانوس آواز ابھری، گہری، پرسکون مگر خطرناک حد تک سنجیدہ۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ عنایا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ریان؟ آہستہ آہستہ سایہ اندھیرے سے باہر آیا، لمبا قد، سیاہ لباس اور وہی نظریں جو عنایا خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ اس بار وہ آئینے میں نہیں تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کون ہے؟ ریان کی نظریں صرف عنایا پر تھیں۔ تم خطرے میں ہو؟ عنایا نے بمشکل پوچھا۔ آخر تم ہو کون؟ ریان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، وہ شخص جو برسوں سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جاگنے کا مطلب؟ ریان جواب دیتا اس سے پہلے ہی کمرے کی کھڑکی زور سے کھل گئی۔ ہوا کا شدید جھونکا اندر آیا، میز پر رکھا نقشہ زمین پر گر گیا اور اس پر سیاہ دھواں سا پھیلنے لگا۔ ریان کا چہرہ سخت، وہ ہمیں ڈھونڈ چکا ہے۔ کون؟ عنایا نے گھبرا کر پوچھا۔ ریان نے پہلی بار کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اس کی نظر تاریکی میں کسی چیز پر جم گئی اور اس نے نہایت آہستہ کہا، عارش۔ عنایا نے بے اختیار کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور باغ کے آخری سرے پر بارش اور دھند کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کافی دیر سے یہ لمحہ دیکھنے کا منتظر ہو۔ عنایا کی سمجھ سے لہر دوڑ گئی، اصل خطرہ اب شروع ہوا تھا۔ کوہ کاف کی پکار، بارش کی آواز مسلسل کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا گردش کر رہی تھی، مگر عنایا کے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ جسم سے سارا خون خشک ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل باغ کے آخری سرے پر کھڑے شخص پر جمی تھیں۔ عارش وہ دن کے درمیان بالکل ساکت کر رہا تھا، جیسے اسے جلدی نہ ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ آخرکار سب اسی کے پاس آئیں گے۔
میں نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا. یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ریان کی نظر سخت ہو گئی. وہ تمہارے لیے آیا ہے. میرے لیے؟ مگر کیوں؟ نائ کی آواز کانپ رہی تھی. وہ ابھی تک حیرت میں کھڑی تھی. وہ کبھی ریان کو دیکھتی, کبھی کھڑکی کے باہر آرش کو. کوئی مجھے بتائے گا یہاں ہو کیا رہا ہے؟ مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچانک باغ میں کھلاڑی دھیرے سے مسکرایا. اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا. اگلے ہی لمحے وہ ہلکی پتیاں بجھ گئیں. کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا. عنایت کے منہ سے بہتے آنسو چیخنے لگی. نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. عنایت. صرف واحد کی بجلی چمکنے سے چند لمحوں کے لیے کمرہ روشن ہوتا اور پھر اندھیرا چھا جاتا. ریان نے شرمندگی سے کہا, ہمیں بھی یہاں سے نکلنا ہوگا. کہاں؟ عنایت نے گھبرا کر پوچھا. وہاں جہاں تمہیں برسوں پہلے جانا چاہیے تھا. میں تمہاری باتوں کا مطلب کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ میں نے پہلی بار اس میں براہ راست دیکھا کیونکہ تمہیں تمہاری اصل حقیقت یہ بتائی ہی نہیں گئی. عنایت کا دل جیسے ایک لمحے کے رک گیا. کیا مطلب؟ نیچے سے چیخ کے گرنے کی زوردار آواز آئی. دھم. مریم چونک اٹھی. نیچے کوئی ہے؟ پھر ایک اور آواز, شیشے ٹوٹنے کی. عنایت کی سانسیں تیز ہو گئیں. امی. وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی مگر ریان نے اس کا راستہ روک لیا. رکو, مجھے جانے دو. یہ تمہاری امی نہیں ہے. عنایت ساکت کر دی. کیا؟ ریان کی آواز بہت سنجیدہ تھی. کیا میں اس کا نصف نہیں؟ مریم نے خوف سے سرگوشی کی. مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں آ رہا. نیچے سے آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آنے لگی. سیڑھیوں پر ٹھک ٹھک ٹھک, جیسے کوئی جان بوجھ کر آہستہ چل رہا ہو. عنایت کا گلا خشک ہو گیا. ہر قدم کے ساتھ آواز قریب آتی جا رہی تھی. مریم نے کانپتی آواز میں پوچھا, دروازہ بند ہے نا؟ اگلے ہی لمحے دروازے کی دوسری طرف کسی نے آہستہ سے دستک دی. ٹھک ٹھک. تینوں جم گئے. پھر عنایت کی امی کی آواز سنائی دی. عنایت, دروازہ کھولو. عنایت کے چہرے پر امید کی جھلک آئی. یہ امی ہے. وہ آگے بڑھی مگر ریان نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا نا دروازہ مت کھولو. باہر سے دوبارہ آواز آئی. اس بار لہجہ ذرا بدل چکا تھا. عنایت, مجھے اندر آنے دو. مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ آواز عجیب ہو گئی ہے. عنایت نے خوف سے دروازے کو دیکھا. باہر خاموشی چھا گئی. چند لمحوں بعد دروازے کے نیچے سے سیاہ دھواں اندر آنا شروع ہوا. میں نے چیخ دبائی. یہ کیا ہے؟ دھواں زمین پر پھیلنے لگا جیسے زندہ ہو. ریان نے فوراً تعویذ عنایت کے ہاتھ میں رکھا. اسے مضبوطی سے پکڑو. عنایت نے تعویذ تھاما. تعویذ فوراً گرم ہونے لگا. اتنا گرم کہ اس میں جلنے لگی اور اچانک کمرے میں سنہری روشنی پھیل گئی. سیاہ دھواں پیچھے ہٹنے لگا. باہر سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی. ایسی آواز جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی. پھر سب خاموش ہو گیا. عنایت کی سانسیں بے ترتیب تھیں. یہ کیا تھا؟ ریان نے آہستہ کہا. عائشہ کے قلعہ نہیں آیا تو پھر اس نے سایوں کو آزاد کر دیا ہے. مریم نے حیرت سے کہا. میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس وقت اچانک پوچھا. میں اس پر بہت بھول گیا. سب کی نظر اس پر جم گئی. کوئی قافلہ راستہ سنائی جو اسے چمکنے لگا. ریان نے گہرا سانس لیا. وقت آ گیا ہے. عنایت نے دھیرے سے پوچھا. کیا مجھے وہاں جانا ہوگا؟ اگر تم نے نہ جانا تو عائشہ یہاں آتا رہے گا. تمہارے لیے, تمہارے خاندان کے لیے, سب کے لیے. عنایت خاموش ہو گئی. اس کے پاس اب شاید کوئی اور راستہ نہیں تھا. باہر طوفان میں شدت اختیار کر چکا تھا. کسی شیلے سے تھوڑی دور کہیں جنگل کے سمت سے عجیب سی پکار سنائی دے رہی تھی. جیسے کوئی اسے بلا رہا ہے. کوئی کاف. عنایت نے آہستہ سے آنکھیں بند کی. اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کی عام زندگی اب ختم ہو چکی. اصل سفر اب شروع ہونے والا تھا. جی, تو یہ تھی عشق کی بات ناول کے ایپیسوڈ 2. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی. اللہ حافظ.